إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 64ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 18ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. اس آیت کریمہ سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کل کی کل اللہ سبحانہ وتعالی کی منقاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی مطیع و فرما بردار ہے، اللہ رب العالمین کے حکم پر قائم ہے. اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سلسلے میں جو کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں ہے، اللہ کی مطیع و فرما برداری میں ہے، تو مطیع و فرما برداری کے ساتھ ساتھ ایک زائد وصف کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ تسبیح میں ہے، دو ایک جدا جدا چیزیں ہیں. اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے سورۃ سبا کا جو آغاز رہا ہے، تقریباً 16ویں نشست، سورۃ سبا کی 16ویں نشست میں کافی تفصیل سے بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کا ایک حصہ الگ سے جو ہے یوٹیوب پر ڈالا گیا ہے. اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے جو تعلق ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس سورہ کے آغاز سے لے کر کے آیت نمبر 17 تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل اسلام کا، کفار کا ذکر فرمایا، منافقین کا ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو ایک طرح سے غیر مطمئن رہتے ہیں کسی بھی راستے پر، کفر پر رہتے ہیں، کفر پر رہتے ہوئے پھر جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں کسی ذاتی مفاد کے تحت یا اسلام سے ملنے والی جو چیزیں ہیں اس کے تحت. جب دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اللہ کے دین پر، تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے جو اس راستے کو جو چھوڑا نا، جو کہ حقیقت میں باطل راستہ ہے، لیکن ہم نے جو اسے ترک کیا ہے اسی کی بنیاد پر اللہ مجھے تکلیف دے رہا ہے یا میں آزمائشوں میں ہوں، تو وہی راستہ اصل ہے، پھر پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو گویا کہ انہیں بے اطمینانی رہتی ہے کہ بے حق کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اعتبار سے یہ بات واضح فرما دی آیت نمبر 16 میں کہ اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے، اپنے پیغام میں بالکل مبین ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 17 میں کہ اہل ایمان ہیں اور پھر کفار ہیں، کفار کی متعدد شکلیں ہیں. سب کے درمیان اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. اہل ایمان کو جنت میں، اور کفار کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس بنیاد پر اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا پوری کائنات کس کی عبادت کر رہی ہیں، پوری کائنات کس کی مطیع و فرما بردار ہیں؟ تم تم جو ہے مطلب متعدد چیزوں کی جو عبادت کرتے ہو، یہ سب کس کی مخلوق ہیں؟ یہ سب کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ یہ کس کے مطیع و فرما بردار ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمانے کے بعد کس قدر اللہ رب العالمین کی رأفت اور رحمت ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ ان الذین آمنوا کہہ کر کے اس کے بعد کافروں کی متعدد شکلیں بیان فرما دی ہیں اور کہہ دیا کہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے. بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ان کو اس دنیا میں ایک عمر عطا فرمائی ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ان کو کھلانے پلانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے.
ہمیشہ کی جو جنت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو مزید ایک دلیل اللہ نے دی کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پوری کائنات اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، اور تم ہیں کہ جو ہے اس کی مخلوق کے لیے سجدہ کرتے ہو، اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ربط ہے پچھلی آیاتوں سے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم ترا، یہ جو فعل ہے نا رآ، اس فعل سے متعلق کافی تفصیل سے میں نے یعنی سورۃ العلق میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ جو آیت کریمہ ہے نہیں، یعنی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، وہاں پر رآ کے معنی میں نے بتایا تھا کچھ تفصیل سے، لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل سے میں نے سورۃ السبا میں جو نشست نمبر جو ہے یعنی میں سمجھتا ہوں 11 ہے، نشست نمبر 11 کے بالکل آغاز میں نے رآ جو فعل ہے اس فعل سے متعلق بہت تفصیل سے میں نے ذکر کر دیا ہے، جو قرآن سمجھنے کے لیے بیحد مفید وہ باتیں ہیں الحمدللہ۔ میں اسے ابھی اعادہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ سب چیزیں یوٹیوب پر موجود ہیں الحمدللہ، اور یہ جو درس آج ہم دے رہے ہیں اس سے وہ ملحق کر دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا، تو پھر اس سے معلومات لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم ترا کیا مطلب ہے؟ یعنی الم ترا کا مطلب ہے کہ الم تعلم، یعنی اس کو کہتے ہیں رؤیت القلب، الرؤیہ العلمیہ، اس کا الرؤیہ البصریہ نہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی بات نہیں، دل سے سمجھنے والی بات۔ الم تعلم یعنی الم تفہم، بات فہم ہی کہ نہیں ہے، الم تعلم کے معنی میں کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو، کیا یہ بات تمہاری معلومات میں نہیں ہے، کیا تم اس سے واقف نہیں ہو، یہ معنی ہے اس کا۔ یہ جو اس پر حمزہ ہے اس کو کہتے ہیں یعنی حمزۃ الاستفہام، لیکن اس کی بھی متعدد شکلیں ہیں کیونکہ عربی زبان بہت وسیع ہے، بالخصوص جب بات کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو وہ جو حمزہ ہے وہ پھر کس معنی میں ہوگا، یعنی خطاب کس سے ہے؟ الم ترا خطاب کس سے ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا عام کفار سے خطاب ہے؟ اس لیے کہ جو مخاطب کون ہے اس آیت کریمہ میں وہ غیر معین ہے، تو اس اعتبار سے اس میں وسعت ہے۔ تو پھر حمزہ جو ہے حمزۃ الاستفہام اگر وہ انکاری ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ کفار سے خطاب ہے، کفار سے بات کہی جا رہی ہے، یعنی گویا کہ ان پر ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم جس سورج کی عبادت کرتے ہو، جس چاند کو تم اپنا معبود مانتے ہو، جن ستاروں کے سے تم اس کی تاثیر کے قائل ہو، تاثیر اس معنی میں کہ جو ہے تم اس کو اصل سمجھتے ہو، یعنی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ستارے میں ایک سبب بنایا ہے، ایک تاثیر رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن اصل مسبب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اہل علم علماء اسلام نے کبھی اس کی نفی نہیں کی کہ فلاں چیز میں تاثیر نہیں ہوتی، اللہ نے تاثیر رکھی ہے، کسی ستارے میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ نفی اس کو ہے کہ یہ مانا جائے کہ اب وہ معبود ہے، اب وہ اصل ہے، یہ جو ہے نقطہ نظر غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک نظام رکھا ہے، اس نظام کے تحت اس میں ایک اثر رکھا ہے کسی ستارے میں، اس کی نفی کوئی نہیں کرتے ہیں اہل علم میں سے۔ نفی اس کی ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے مطلب مسبب الاسباب کو ترک کر دیا جائے اور مسبب کو جو ہے معبود مان لیا جائے، یہ اصل معنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ الم ترا کیا مطلب ہے؟ یعنی گویا کہ ایک طرح سے ڈانٹ ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ ہوا، یہ چاند، سورج، یہ پہاڑ، یہ سب کس کی مطیع و فرما بردار ہیں؟ کون ان کا خالق ہے؟ یہ کس کے حکم پر قائم ہیں؟ سورج سبحان اللہ روزانہ، ہماری اپنی عمر کو دیکھ لیجیے آپ، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج وقت پر آ رہا ہے اور وقت پر غروب ہو جا رہا ہے، سبحان اللہ، یعنی کس کا نظام چل رہا ہے اس پر؟ وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو اس کے پیچھے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو یعنی مطیع و فرما بردار بنا کے رکھا ہے، وہ جس کی اطاعت کر رہا ہے وہ اصل معبود ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الم ترا میں حمزہ استفہام انکاری ہے، گویا کہ ان کے ایک ڈانٹ ڈپٹ والی بات ہے اگر خطاب کفار سے ہو تو۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ الم ترا میں جو حمزۃ الاستفہام ہے وہ تقریری ہو، الاستفہام تقریری، گویا کہ وہ اللہ کے رسول سے خطاب ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب کسی کو مطلب یعنی کسی کی ہاں میں ہاں ملانے والی بات، موٹے انداز میں سمجھا رہا ہوں، یعنی گویا کہ ہم کسی سے کچھ دیتے ہیں یا کسی سے کچھ کہے ہوتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں نہیں کہ آپ بتائیے، میں نے کہا نہیں آپ سے، میں نے بتایا نہیں تھا، میں نے دیا نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ہاں کہیں کہ ہاں آپ نے واقعتاً دیا تھا، آپ نے کہا تھا، آپ نے ایسے ہی کیا تھا، گویا کہ اس میں تقریر مقصود ہوتا ہے وہاں پر۔ تو اللہ کے رسول سے اگر خطاب ہو تو پھر یہ استفہام تقریری، کیا مطلب؟ اے اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے نا،
آپ کی تو علم ہے نا کہ پوری کائنات کس کی مطیع و فرما بردار ہیں، آسمان اور زمین کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یہ چاند سورج کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یہ پوری کائنات کس کی مطیع و فرما بردار ہے، آپ کی تو علم ہے نا، آپ کو تو بتایا گیا نا، آپ کی تو معلومات میں ہم نے یہ داخل کیا ہے نا، ہم نے وہی کے ذریعے سے اس سے پہلے بارہا ہم نے آپ کو بتا چکا ہے نا بتا چکے ہیں نا، یہ معنی اس کا۔ الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، یہ کچھ باتیں تھیں الم ترى سے متعلق۔ الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کا، زمین کا، چاند سورج ستاروں کا، پہاڑوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آسمان زمین کو ذکر کرنے کے بعد چاند سورج ستاروں پہاڑ اور جو ہے مخصوص اشیاء کا ذکر کیوں کیا گیا بالذات ان کا نام لے کر کے، اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کل چیزوں کو اور کچھ خاص چیزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یسجد لہ، سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر سجدہ کا معنی کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی سجدہ کرنے کی؟ حالانکہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے آسمان و زمین کی سبھی مخلوقات کا ذکر کیا، پھر بالذات چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، پہاڑ کا، جانوروں کا اور جو ہے درختوں کا ذکر کیا، اور پھر انسانوں کا ذکر کیا، اور سب کے لیے ایک ہی فعل استعمال کیا کہ یسجدو۔ تو کیا سب کے لیے وہ فعل اتنا کام کرتا ہے کہ اتنی وسعت ہے اس میں؟ تو پھر وہ سجدے کی کیفیت کیا ہوگی؟ چاند جس طرح سے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، انسان بھی ویسے ہی کرتا ہے کیا؟ یا انسان جیسے کرتا ہے پہاڑ بھی ویسے ہی کرتا ہے؟ تو پھر سب کے لیے جدا جدا لفظ کے بجائے سب کے لیے ایک ہی لفظ لایا گیا کہ یسجدو۔ تو اس میں ایسی کیا وسعت ہے، یہ میں آپ کو اس نشست میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، بقیہ باتیں آنے والی نشست میں۔ عربی زبان میں سجدہ، عربی زبان میں جو سجدہ کا معنی ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھو ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، احمد بن فارس نے معجم مقاییس اللغہ میں کہ السین والجیم والدال سجدہ، اس کا جو بنیادی معنی ہے انہوں نے کہا کہ یدل علی تطامن وذل۔ التطامن کہتے ہیں گویا کہ ایک طرح سے ٹھہراؤ کو، سکون کو، اسی سے ہے اطمینان کا لفظ، اسی سے بنتا ہے، اسی سے مشتق ہے۔ تو ذل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی خشوع خضوع کے معنی میں، یعنی کسی کی تابعداری، کسی کی فرما برداری، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کی تعظیم کو بچا لانا، کسی کے حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، الذل ذلیل، ذلت سے جی۔ تو یدل علی تطامن وذل، عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ سجدہ، کیا مطلب ہے؟ ای اذا تطامن، سجدہ اذا تطامن، یعنی جب وہ یعنی مطلب ایک طرح سے مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ عربی زبان میں جب یہ کہتے ہیں سجدہ کا، اس کا معنی ہی یہی ہے، یعنی کل ما ذل فقط سجدہ، جو چیز بھی مطلب ایک طرح سے جس کے اندر خضوع ہو، انقیاد والی بات ہو، اطاعت و فرما برداری والی بات ہو، کسی کے سامنے جھکنے والی بات ہو، کسی کی بات کو تسلیم کرنے کی بات آ جائے، کسی کے لیے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے سپرد کر دیا، گویا کہ ہماری ذات پر آپ کا جو ہے مطلب آپ کی چلے گی، جب یہ مزاج، یہ تصور، چاہے وہ سوچ و خیال میں ہو، چاہے وہ بدنی اعتبار سے ہو، جب یہ چیز آتی ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں سجدہ کا فعل استعمال ہوتا ہے، اتنی وسعت ہے اس میں۔ اصل میں یہ مشتق کس سے ہے؟ عربی زبان میں یعنی لغت عرب میں جب یہ کہتے ہیں کہ اسجد الرجل، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا طأطأ رأسہ وانحنى، یعنی اسجد الرجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے سر کو جھکایا، اپنے سر کو ہلایا، اپنے سر کو ہلانا، اپنے سر کو جھکانا، گویا کہ تھوڑا سا مطلب انحنا، تھوڑا سا مائل ہو جانا نیچے کی طرف، جیسے مخصوص انداز میں بادشاہوں کے لیے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، ان کو جو سلامی پیش کرتے ہیں اور ان کا جب حکم آتا ہے تو اس حکم کو بجا لانے سے متعلق تھوڑا سا جو جھکتے ہیں، اس شکل کو اپنے سامنے رکھیں، یہی مشتق ہے اس سے، اسی سے مشتق ہے یہ۔ یعنی لغت عرب میں یعنی اس کی وسعت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ کہتے ہیں اہل عرب کہ سجد البعیر، البعیر سجد البعیر، بعیر اونٹنی کو کہتے ہیں، لیکن فعل کے اعتبار جو اسم ہے وہ ظاہری، اس کی جو لکھت ہے وہ تذکیر کے اعتبار سے فعل ہے، سجد البعیر۔ جب کہتے ہیں سجد البعیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا اخفض رأسہ للراکب عند رکوبہ، ایک اونٹنی کو، البعیر اونٹنی کو کہتے ہیں، سجد البعیر کب کہتے ہیں؟ اسی وقت کہتے ہیں اذا اخفض رأسہ، جب اونٹنی اپنے سر کو جھکاتی ہیں، تھوڑا سا جھک جاتی ہے، کب؟ کیا کہتے ہیں اس کا جو اس پر جو سوار ہونا چاہتا ہے، للراکب، جو اس پر بیٹھنا چاہتا ہے، سواری کرنا چاہتا ہے، عند رکوبہ، جب بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا اونٹنی کو نیچے کرتے ہیں نا، اس کی لگام پکڑ کر کے،
تو اس کی اس شکل کے لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ سجد البعیر، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ اب اس معنی کو رکھ کر کے بعض مفسرین، بعض اہل علم نے یہاں تک بھی وسعت پیدا کر دی کہ چونکہ اس کا بنیادی معنی یہی ہے اس فعل کا، گویا کہ اس فعل کے اندر اتنی وسعت ہے جیسے عام افعال میں بھی ہوتی ہے کہ ایک لغوی اعتبار سے اس کا ایک معنی ہے، شرعی اعتبار سے ایک معنی ہے۔ سجدہ جب کہتے ہیں تو لغوی اعتبار سے اس کا ایک معنی مراد لیا جائے گا، شرعی اعتبار سے اس کا ایک معنی مراد لیا جائے گا۔ شرعی اعتبار سے جب سجدہ کی بات آتی ہے تو وہ جو ایک مسلمان اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، نماز میں ایک سجدہ ہوتا ہے، سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ شرعی معنی میں سجدہ۔ ایک ہے لغوی اعتبار سے سجدہ، کیا مطلب؟ یعنی کسی کی بات کو مان جانا، سر جھکانا بھی آتا ہے اس کے اندر، سر جھکانا، اس کے سامنے جھک جانا، یا جو ہے معنوی اعتبار سے کہ ہاں آپ نے کہہ دیا نا، ہم نے اس بات کو مان لیا، اس کے لیے بھی سجدہ کا فعل آتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس بات کو ان آیتوں کے ضمن میں بھی کہہ دیا جو اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف میں کہا نہیں۔ سورۃ یوسف کا بالکل آغاز دیکھو، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے یہ معنی بعض مفسرین نے لے لیا کہ چونکہ سجدہ جو شرعی معنی میں ہے وہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، مخلوق کے لیے سجدہ کرے یہ جائز نہیں ہے، جبکہ یہ ایک طرح سے مطلب سوء فہم ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری وہ اصل ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے سجدہ کرو تو کر لینا چاہیے، شرعی سجدہ، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے وہ۔ اسی لیے سورۃ یوسف کے اواخر میں جب یوسف علیہ السلام نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی نا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے سارے بھائی سامنے تھے، تو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، والدین کو اوپر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر یوسف کی طرف لوٹ رہی ہے علیہ السلام، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ سارے اخوان ان کے لیے سجدہ میں پڑ گئے۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ سجدہ کون سا ہے، وہی معنی میں جو ابھی آپ نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سجد الرجل جب کہا جاتا ہے اذا طأطأ رأسه وانحنى، جب سر کو ہلانا یا جو ہے مطلب تھوڑا سا جھک جانا، جسے عام طور پر ہم نے یہاں کے قدیم مغلیہ دور میں ہم دیکھتے ہیں جن سے متعلق کچھ کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں یا ویڈیو بنے ہوئے ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، عام بادشاہوں میں بھی، صرف مغلیہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کے جو غیر مسلم بادشاہ ہیں، حتیٰ کہ سید رشید رضا مصری رحمہ اللہ نے یعنی تفسیر القرآن الحکیم اس میں اور تفسیر العلماء اس میں اس بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو ہے فلسطین میں، مصر میں، وہاں کے بادشاہوں کے لیے یا وہاں کے امراء کے لیے عام لوگ جو ہے مطلب ان کے لیے سلامی پیش کرتے تھے تو تھوڑا جھک جاتے تھے، تو جھک جانا تو وہ جسمانی طور پر بھی تھا اور نظریاتی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، گویا کہ ہم آپ کی فرما بردار ہیں، ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، دونوں چیزیں اس کے اندر، یعنی معنوی بھی مادی بھی۔ ایسے میں کہا کہ یہاں وہی معنی مراد ہے کہ یوسف علیہ السلام کی گویا کہ وہ مطیع و فرما بردار ہو گئے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ خروا لہ سجدا، خرہ کے معنی گرنے کے آتے ہیں، صرف جو ہے اطاعت و فرما برداری کے نہیں آتے ہیں، خروا لہ سجدا حالت سجدہ میں جو پڑے رہے وہ، تو یہاں وہ معنی نہیں ہے، کیونکہ سجدہ کے اندر ایک لغوی معنی آتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا جھکنا اور اطاعت و فرما برداری کی بات آتی ہے، شرعی اعتبار سے مکمل طور پر سجدے کی ایک کیفیت ہے، حالانکہ رکوع کرتا ہے ایک شخص، ایک مسلمان، تو وہ بھی تو اطاعت و فرما برداری ہے، قیام کرتا ہے وہ بھی تو اطاعت و فرما برداری ہے، آرام کرتا ہے شرعی اعتبار سے وہ بھی تو حلال کمائی کے لیے آگے جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ بھی تو اطاعت و فرما برداری ہے، تو صرف سجدہ ہی کیسے اطاعت و فرما برداری؟ تو جب شرعی معنی میں سجدہ کہتے ہیں تو مستقل ایک شکل کا نام نا، صرف اطاعت و فرما برداری تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رکوع بھی تو اطاعت و فرما برداری ہے لیکن اس کی شکل الگ ہے۔ تو سجدہ کا ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے، لغوی اعتبار سے جو معنی ہے وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام کے جو اخوان نے سجدہ کیا وہ کیا صرف اطاعت و فرما برداری کا معنی لیا جائے گا؟ نہیں، وہ ایک شرعی سجدہ تھا، اللہ کا حکم تھا وہ۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ ابن عثیمین کو، آپ نے بہت گہری بات کہی آپ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں۔ اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی نا سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، کیا مطلب؟ آدم کے لیے تھوڑا سا جھک جاؤ، وہ معنی اس کا لغوی اعتبار سے،
ان کی فرما برداری کرو، یہ معنی اس کا فرما برداری تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو ان کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جب بات کہی گئی ہے تو وہ سجدہ ہی ہے، وہی سجدہ جو شرعی معنی میں ہے، لغوی اعتبار سے نہیں، شرعی معنی میں سجدہ۔ اصل مقصود کیا ہے وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے، اللہ کے حکم پر سجدہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے لیے ایک مثال دی۔ آپ نے کہا کہ کسی نفس کو قتل کرنا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ قطعی نظر ایک مسلمان ہو کہ ایک غیر مسلم ہو، ایک نفس کو بغیر حق کے قتل کرنا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، بغیر حق کے قتل کرنا، ایک مسلمان کا اس کو خون کرنا بغیر حق کے ایک عظیم گناہ ہے۔ لیکن جب بات اللہ کے حکم کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کو قتل کرو یا ان کو ذبح کرو، تو وہ کبیرہ گناہ ہے فی نفسی ہی، اپنے آپ میں کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے کہنے پر اس کو انجام دینا یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الصافات میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کے خواب برحق ہوتے ہیں، وحی کا ایک حصہ ہے وہ۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ وہ راضی کر لیا اسماعیل علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ ذبح نہیں کیا انہوں نے، لیکن اقدام کیا آپ نے، انجام دینے کی کوشش کی آپ نے۔ کیوں؟ قتل ایک عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے تو فرما برداری ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب بات آدم کی آتی ہے، اخوان یوسف کا سجدہ کرنے کی بات آتی ہے، وہ سجدہ صرف جھکنے والی بات نہیں، انقیاد والی بات نہیں، صرف خضوع کی بات نہیں ہے، صرف کسی کی فرما برداری کی بات نہیں ہے، وہ سجدہ شرعی معنی میں سجدہ ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الاذان میں آپ دیکھو جو حدیث ابن عباس ہے، جس میں کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا ان نسجد علی 7 اعظم، کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ تو 7 اعضاء پر جو سجدہ ایک انسان، ایک مسلمان کرتا ہے، وہ شرعی معنی میں سجدہ ہے۔ تو بہرحال مجھے اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ الم تری ان اللہ یسجد کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے من فی السماوات و من فی الارض کہہ دیا۔ زمین و آسمان میں تو اللہ تعالیٰ کی متعدد مخلوقات ہیں، صرف ملائکہ، جن اور انسان ہی تو نہیں ہے نا، بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ذکر فرمائے کہ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اللہ نے الگ سے 7 مخلوقات کا ذکر فرمائے۔ تو کیا 7 مخلوقات کے سجدہ کرنے کی کیفیت ایک ہی ہے کیا؟ حتیٰ کہ آپ چاند اور سورج کو لے لیجئے، اس کے مقابل میں پہاڑ کو لے لیجئے، پہاڑ کے مقابل میں درخت کو لے لیجئے، سب کے لیے سجدہ کرنے کی کیفیتیں الگ ہیں، لیکن فعل سب کے لیے وہی استعمال ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں انسان بھی ہے، اور انسان کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک مسلمانوں کو، ایک کافروں کو، اور دونوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا فعل استعمال کیا۔ ایسے میں سجدہ کے اندر جو معنی آتا ہے، ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا شرعی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی تو صرف جھکنے کا ہے کسی کے لیے، لیکن جھکنے کے ساتھ ساتھ اس میں انقیاد کا معنی آتا ہے، اطاعت و فرما برداری کا معنی آتا ہے، یعنی اللہ نے ہم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس مطالبے کو انجام دینا، اس کو کر گزرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو اس آیت کریمہ میں سجدہ کا جو معنی یہاں پر یہ ہے، اس میں دونوں معنی ہیں۔ ایک معنی وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جس کام کا مکلف کیا ہے، اس پر اترنا، اس پر قائم رہنا، اور دل و جان سے اس کو انجام دینا۔ جیسے مثال کے طور پر سورج ہے، اللہ رب العالمین نے سورج میں اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ آتا ہے جاتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں، یعنی مثال کے طور پر جیسے فین ہے، ہم اس کو جو آن کرتے ہیں، سوئچ آن کرتے ہیں اور فین چلنے لگتا ہے، تو فین جس کام کے لیے ہم اس کو رکھے ہیں وہ کام تو انجام دے رہا ہے، لیکن کیا وہ مطیع و فرما بردار ہے ہمارا؟ یعنی کس معنی ہے مطیع و فرما بردار؟ ایک ہے مسخر ہے ہمارا، وہ اللہ نے ہمارے تسخیر میں دے دیا ہے اس کو کہ ہم نے یہاں پر آن کیا اور فین چلنے لگا ہے، لیکن کیا اس میں جب اگر جان آ جاتی ہے مثلا، تو کیا وہ ہماری اطاعت کے لیے تیار ہیں کہ میں دل و جان سے آپ کے لیے جو ہے مطلب ہوا آپ کے سپرد کرتا ہوں، دل و جان سے میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں؟ وہ شعور تو اس میں نہیں ہے نا۔
اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ بس وہ ایک خاص طرح کی حرکت کرتا ہے تیزی سے اور اس سے ہوا جو ہے نکل کے آتی ہے. لیکن چاند اور سورج کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسے جس کام کے لیے رکھا ہے، نہیں، وہ ان میں اطاعت کا جذبہ ہے. اے اللہ، ہم کو جس کام کے لیے تو نے پیدا کیا، ہم تیری رضامندی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم تیری اطاعت کر رہے ہیں. یہ جذبات ہیں ان کے اندر. تو وہ کہاں سے ہم کو بات معلوم ہو رہی ہے؟ وہ سجدہ کے اندر. سجدہ کے اندر جو معنی آتا ہے وہ یہی کہ خضوع، ذل. اذا تطامن یعنی یدل علی تطامن و ذل، جیسے ابن فارس نے کہا. تطامن تو ٹھہراؤ کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ جس کام کے لیے آپ نے کہا کہ وہ ایک ظاہری ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ. لیکن ذل کے اندر وہ شعور کا معنی آتا ہے کہ کوئی آپ کا منقاد ہے، کوئی آپ کا مطیع و فرما بردار ہے، کوئی مطلب خضوع جسے کہتے ہیں، آپ کے لیے جھک جاتا ہے، آپ کی فرما برداری کو شرف سمجھتا ہے. تو وہ سجدہ کے اندر معنی آتا ہے. وہ تفصیلی طور پر میں آپ کو آنے والی کچھ نشستوں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ذکر فرمائے ہیں کہ زمین و آسمان کے سبھی اشیاء، چاند، سورج، پہاڑ، یہ سب اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. صرف ایسا نہیں کہ اللہ نے پہاڑ کو جیسا بنا دیا ہے وہ ویسے ہی ہے تو اللہ کا مطیع و فرما، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے قلبی جذبات ہیں، اس میں دل نہیں ہے لیکن شعور اللہ نے اس میں رکھا ہے. وہ گویا کہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا مطیع و فرما بردار ہوں. جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے یہ میرے لیے شرف ہے، عزت ہے، اور میں تیرا مطیع و فرما بردار ہوں. یہ چیز اس کے اندر موجود ہے جسے تفصیل سے ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے. میرے اہل خانہ کے لیے، میری اہلیہ کے لیے خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنائیں. اور میرے معاون خاص عمرو بن الیاس کو اللہ صحت دے، عافیت دے اور علم نافع سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.